السلام علیکم۔ آج ہم نے سوچا کہ زکوٰۃ کے ان مسئلوں پر بات کریں جو ہم سب کو، خاص طور پر تنخواہ دار لوگوں کو، ہر سال تھوڑا بہت پریشان کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ذہن میں ایک جال سا بن جاتا ہے، میری تنخواہ پر زکوٰۃ ہے یا بچت پر؟ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور حساب کیسے کریں؟ ہر مہینے کا الگ الگ یا سال کا ایک ہی بار؟ بالکل۔ تو آج ہمارا مشن بالکل سیدھا ہے۔ ہم شروع سے قدم بقدم ایک تنخواہ دار شخص کے لیے زکوٰۃ کا ایک مکمل اور آسان پلان بنائیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، لیکن اس کی عملی تفصیلات اکثر لوگوں کو الجھا دیتی ہیں۔ جی۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ فقہی اصولوں کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر سمجھا جائے۔ زبردست۔ تو پھر بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی بنیاد ہیں وہ لوگ جن کا اس پر حق ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہ پیسہ جانا کس کو چاہیے؟ بالکل، یہی پہلا قدم ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مخصوص گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ 8؟ جی 8۔ انہیں مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں فقیر۔ فقیر یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہے لیکن ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ اچھا۔ دوسرے ہیں مسکین۔ ان کی حالت فقیر سے بھی بدتر ہوتی ہے، وہ تقریباً خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے کون ہیں؟ تیسرے ہیں عاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلامی ریاست زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے کام پر مقرر کرتی ہے۔ ان کی تنخواہیں اسی فنڈ سے دی جاتی ہیں۔ یہ تو 3 ہو گئے۔ چوتھا گروہ میں نے سنا ہے اس پر آج کل کافی بحث بھی ہوتی ہے، مؤلفۃ القلوب۔ جی، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا یا اسلام پر مضبوط کرنا مقصود ہو۔ یعنی یہ نئے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہو، یا ایسے غیر مسلم بھی جن کی حمایت حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ دلچسپ بات ہے۔ آج کے دور میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آج اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے والے اداروں کی مدد کریں، یا نئے مسلمانوں کو معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں۔ صحیح۔ اور باقی 4؟ 5ویں ہیں پھر رکاب، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، جو کہ الحمدللہ آج کل ہے نہیں۔ جی۔ 6 ہیں غارمین، یعنی وہ قرض دار جنہوں نے کسی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہو اور اب اسے ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ 7ویں ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو جہاد ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں دین کی تبلیغ، دینی تعلیم، مساجد، مدارس، ہر وہ کام شامل ہے جس سے دین کو سربلندی ملے۔ اور 8ویں؟ 8ویں ہیں ابن السبیل، یعنی وہ مسافر جو سفر میں ضرورت مند ہو گیا ہو، بھلے ہی وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 8 کیٹیگریز تو واضح ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ مطلب اگر کوئی 50,000 روپے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو کیا اسے 8 حصے کر کے 8 مختلف قسم کے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اسلامی فقہ کی خوبصورتی ہے۔ اچھا۔ جمہور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو ان 8 میں تقسیم کرنا بالکل بھی ضروری نہیں۔ آپ اپنی پوری زکوٰۃ کسی ایک مصرف میں بلکہ کسی ایک ہی مستحق شخص کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے تو بہت آسانی ہو گئی۔ جی، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ ایک ہی شخص کی ضرورت کو پوری طرح ختم کر دیں تاکہ شاید وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ نکتہ بہت ہی عملی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور سوال جو ہر خاندان میں ہوتا ہے، کیا ہم اپنے ہی کسی غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں افضل ہے۔ افضل ہے؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، اس پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ دوہرا اجر، واہ! آپ اپنے بھائی، بہن، چاچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، حتیٰ کہ سسرالی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں۔ تو پھر وہ کون سے رشتہ دار ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا بالکل منع ہے؟ اس کا کوئی آسان سا اصول ہے؟ فرض ہے۔ جن کا خرچہ اٹھانا مجھ پر فرض ہے؟ بالکل، فقہ کی زبان میں انہیں اصول اور فروع کہتے ہیں۔ یعنی اصول مطلب آپ کے والدین، دادا دادی اور اوپر تک۔ فروع مطلب آپ کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور نیچے تک۔ اچھا۔ ان کا خرچہ آپ پر ویسے ہی فرض ہے، آپ انہیں زکوٰۃ دے کر اپنی ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے۔
اور اسی اصول کے تحت شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا؟ جی، کیونکہ بیوی کا خرچہ شوہر پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یہ کیسے؟ ہاں، یہ بالکل جائز ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی اصول ہے۔ شریعت نے شوہر کی مالی کفالت بیوی پر فرض نہیں کی ہے۔ اچھا۔ تو اگر شوہر کسی وجہ سے مستحق زکوٰۃ ہو گیا ہے اور بیوی صاحب نصاب ہے، مطلب اس کے پاس اپنا ذاتی مال ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم وضاحت ہے۔ چلیں اب اس سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں، آمدنی بمقابلہ بچت۔ جی، میں ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک شخص ہے جو مہینے کا 1.5 لاکھ کماتا ہے، سال کا 18 لاکھ۔ وہ چاہے تو آرام سے سال میں 2-3 لاکھ بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اپنے گھر والوں پر، بچوں کی تعلیم پر، والدین پر، رشتہ داروں کی مدد میں پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ سال کے آخر میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 30-40 ہزار بچتے ہیں، نصاب سے کم۔ تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ ہے؟ یہ بہترین مثال ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے پورے فلسفے کو کھول دیتی ہے۔ اسلامی فقہ کا سنہری اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کمائی یا آمدنی پر نہیں، بلکہ اس بچت پر ہے جس پر 1 سال گزر جائے۔ صرف بچت پر؟ جی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 شرطیں ہیں: مال نصاب تک پہنچے اور اس مال پر ایک پورا قمری سال گزر جائے۔ 1 منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مہینے کا 10 لاکھ بھی کمائے لیکن جائز کاموں میں سب خرچ کر دے اور سال کے آخر میں اس کے پاس 0 بچت ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی 0 ہوگی؟ بالکل، آپ نے 100% درست سمجھا۔ شریعت یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ بچا سکتا تھا؟ نہیں دیکھے گی۔ شریعت امکان پر نہیں، حقیقت پر فیصلہ کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سال کے آخر میں اس کے پاس وہ مال موجود ہی نہیں ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ واہ! اس نے اگر پیسہ جائز کاموں میں خرچ کیا ہے تو وہ تو الٹا اجر کا مستحق ہے۔ یہ نظام لوگوں کو پیسہ گردش میں رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، جمع خوری کی نہیں۔ یہ نقطہ اکیلا ہی تنخواہ دار لوگوں کی 90% الجھن دور کر سکتا ہے۔ زبردست۔ تو اب اس کو عملی بناتے ہیں۔ ایک تنخواہ دار شخص قدم بقدم اپنی زکوٰۃ کا حساب کیسے کرے؟ بہت آسان ہے، اسے 4 قدموں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا قدم، اپنی زکوٰۃ کی ایک تاریخ مقرر کریں۔ قمری کیلنڈر کی کوئی بھی ایک تاریخ، جیسے 1 رمضان۔ ٹھیک ہے، 1 رمضان، یہ میری کٹ آف ڈیٹ ہو گئی۔ بالکل۔ دوسرا قدم، اس تاریخ پر اپنے تمام اثاثے جمع کریں۔ تمام اثاثے؟ اس میں کیا کیا آئے گا؟ آپ کے ہاتھ میں کیش، تمام بینک اکاؤنٹس کا بیلنس، سونا اور چاندی، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ اچھا، استعمال والا زیور بھی؟ جی، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ بھی شامل ہے۔ پھر کمیٹیوں میں جمع کرائی گئی رقم، کسی کو دیا ہوا قرض جس کی واپسی کی امید ہو، یہ سب۔ اور کیا شامل نہیں ہے؟ ذاتی استعمال کی چیزیں جیسے آپ کا گھر، گاڑی، فرنیچر، موبائل فون، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے کل اثاثے ہو گئے۔ اب آگے؟ تیسرا قدم، اپنے واجب الادا قرض مائنس کریں۔ اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے جسے اگلے سال کے اندر اندر ادا کرنا ہے تو وہ رقم اپنے کل اثاثوں سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا قدم، نتیجہ دیکھیں۔ قرض مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچی ہے وہ آپ کا قابل زکوٰۃ مال ہے۔ اور پھر؟ اس رقم کا موازنہ اس دن کے نصاب سے کریں، یعنی 87.5 گرام سونے کی قیمت سے۔ اگر آپ کی رقم نصاب سے زیادہ ہے تو آپ کو اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور اگر نصاب سے کم ہے؟ تو اس سال کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بالکل۔ یہ تو بہت سیدھا حساب ہے، لیکن اس میں ایک سوال ہے۔ میری جو تنخواہ رمضان سے صرف 1 مہینہ پہلے آئی ہے، اس پر تو ابھی سال نہیں گزرا، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ الجھتے ہیں۔ جی، کیونکہ ہر مہینے کی بچت کا الگ الگ حساب رکھنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ایک تاریخ مقرر کرنے والا طریقہ سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ فقہاء نے یہ آسانی دی ہے کہ جب آپ کا مال ایک بار نصاب کو پہنچ جائے تو اس سال کے دوران آنے والی ہر نئی رقم اسی اصل مال میں شامل ہوتی جائے گی۔ اچھا۔ آپ کو ہر نئی رقم کے لیے الگ سال شمار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی مقررہ کردہ تاریخ پر بس یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت کل کتنا مال موجود ہے اور اس پورے مال پر 2.5% ادا کر دیں۔ تو جب میں رمضان میں اپنی کل بچت پر زکوٰۃ دیتی ہوں تو اس میں وہ پیسہ بھی شامل ہے جس پر پورا سال گزرا اور وہ بھی جس پر شاید صرف 1 مہینہ گزرا ہے؟ جی بالکل۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایسا نہیں کہ میں وقت سے پہلے ٹیکس دے رہی ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جب آپ ایسا کرتی ہیں تو دراصل آپ 2 کام ایک ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔
وہ کیسے؟ جس رقم پر سال گزر چکا ہے اس کی آپ واجب الادا زکوٰۃ دے رہی ہیں، اور جس رقم پر ابھی سال پورا نہیں ہوا اس کی آپ ایڈوانس زکوٰۃ دے رہی ہیں۔ ایڈوانس زکوٰۃ؟ کیا یہ جائز ہے؟ جی، شریعت میں وقت سے پہلے یعنی ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا بالکل جائز اور درست ہے۔ کیا واقعی؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ تو بہت بڑی آسانی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک مستند حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے آپ سے اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اچھا۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا عملی فائدہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ فرض کریں محرم میں آپ کے کسی مستحق رشتہ دار کو علاج کے لیے فوری پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اب آپ رمضان کا انتظار تو نہیں کریں گے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ زکوٰۃ کی نیت سے اسی وقت اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ اس رقم کو لکھ لیں، پھر جب رمضان میں آپ اپنی کل زکوٰۃ کا حساب کریں گی تو اس ٹوٹل میں سے وہ رقم مائنس کر دیں جو آپ پہلے ہی دے چکی ہیں۔ زبردست۔ اس طرح ضرورت بھی پوری ہو گئی اور حساب بھی صاف رہا۔ بالکل۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ضرورت کے وقت پیسہ مستحق تک پہنچے۔ یہ واقعی بہترین ہے۔ اچھا، اگر کسی نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی لیکن سال کے آخر میں حساب کیا تو پتہ چلا کہ اس کا مال نصاب سے بھی کم تھا، مطلب اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، تو اب اس دی گئی رقم کا کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے۔ اس صورت میں وہ رقم جو آپ نے دی تھی وہ نفلی صدقہ شمار ہوگی۔ اچھا، وہ ضائع نہیں جائے گی؟ نہیں، چونکہ نیت درست تھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایڈوانس زیادہ دے دیا اور زکوٰۃ کم بنتی تھی تو اضافی رقم بھی نفلی صدقہ ہے۔ اور اگر کم دیا تو؟ اگر ایڈوانس کم دیا اور زکوٰۃ زیادہ بنتی تھی تو باقی کی رقم فوراً ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ ہو جائے تو صدقہ، کم رہ جائے تو اسے پورا کر دو۔ اصول بہت سادہ ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام پیچیدہ نہیں بلکہ بہت عملی ہے۔ یہ آمدنی پر نہیں، بچت پر ہے۔ 1 سال پرانی بچت پر۔ جی، اور حساب کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک تاریخ مقرر کر لیں اور اس دن اپنے تمام قابل زکوٰۃ اثاثوں پر 2.5% ادا کر دیں۔ اس طریقے میں واجب اور ایڈوانس زکوٰۃ دونوں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شرعی طور پر بالکل درست ہے، اور اپنے مستحق رشتہ داروں کو دینا تو دوہرے اجر کا باعث ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی؟ دیکھیں، اس گفتگو سے 2 طریقے سامنے آئے۔ جی۔ ایک انتہائی باریک بینی والا کہ ہر رقم کا الگ حساب رکھا جائے جو بہت مشکل ہے، اور دوسرا آسانی والا کہ ایک تاریخ مقرر کر لی جائے۔ جی۔ اور دونوں ہی شرعاً درست ہیں۔ یہ ہمیں اسلامی فقہ کے ایک عظیم اصول کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں کبھی کبھی ٹیکنیکل کمال کی تلاش میں خود پر ایسا بوجھ تو نہیں ڈال لیتے جو دین کی آسانی والی روح کے خلاف ہو۔ بہت گہری بات ہے۔ ہمیں اپنی عبادات میں تقویٰ کی گہرائی اور عملی آسانی کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔